الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم. وبركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا سے بلند میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين. بعد از حمد و ثنا میرے نہایتی عزتوں کے لائق بالخصوص میرے اساتذہ کرام اور قبلہ شاہی حضور اور پروفیسر محمد ڈاکٹر صاحب اور بالخصوص میرے والد محترم اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا انگن اور لاتعداد شکر ہے کہ اس رب العزت نے اس عزیز چیز کو آج آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے بعد میں نے نہایت مشکور ہوں اپنے اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے اتنی محنت اور مشقتوں کے بعد اس ناچیز چیز کو آج یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. سامعین محترم، میرے پاس ایسے الفاظ تو نہیں ہیں کہ جو میں اپنے اساتذہ کے لیے کہہ سکوں، پر نہایت عجب سے میں اپنے اساتذہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ دن رات محنتوں کے بعد آج ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. تو خود اندازہ لگا لینا کہ وہ وقت یاد کریں تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے کا کہ یہی مسجد گلزار مدینہ ہوا کرتی تھی اور ہم بھی یہاں پر ہی رہا کرتے تھے. خدا کی عزت کی قسم اچھی طرح یاد ہے ہمیں کہ نہ کوئی یہاں پر 5 وقت کی اذان دیا کرتا تھا، نہ کوئی باجماعت نماز ادا ہوا کرتی تھی. حالانکہ جمعے کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آتے، خطبے کے ٹائم آتے اور جمعے کی نماز پڑھی اور چلے گئے. وہ وقت یاد کریں اور آج کا یہ وقت یاد کریں نا. میرے رب نے فرمایا کہ میں خدا جس قوم پر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں میں اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں. پر افسوس کہ نہ قدرے ہیں ہم لوگ، نہ ہمیں دین کی قدر ہے اور نہ دین والوں کی. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت میرے اساتذہ کا سایہ میرے سروں پر اللہ دیر قائم اور دائم فرمائے. میرے محترم، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی، دن رات محنت کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہاں ہی پڑھا کرتا تھا. اب انہوں نے مجھے اور میرے دوسرے بھائیوں کو لے کر ادھر پنڈی مدرسے میں داخل کرایا. تو ذرا اندازہ لگائیں خدا کی عزت کی قسم وہاں ابھی 4 مہینے ہوئے میں نہ کوئی پڑھا، میرے پاس نہ کوئی علم ہے اور نہ کوئی، لیکن ابھی 4 مہینے ہوئے مجھے گئے ہوئے. میرے ساتھ زہر اور فیصل سے ذرا پوچھ لیں. صرف ایک مرتبہ مجھے وہاں پر موقع ملا تقریر کرنے کا. جب میں تقریر کرنے کے بعد آیا تو مجھے استاد جی کہنے لگے بیٹا یہ بتا تو نے پہلے کہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں استاد جی میں نے پڑھا. تو کہتے ہیں پھر جو تقریر تو نے کی ہے نا خدا کی عزت کی قسم وہ کہتے ہیں کہ زہر اور فیصل سے اگر آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جو تقریر تو نے کی ہے نا 4 اور 5 سال کے لڑکے سے تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا استاد جی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے استادوں کا کمال ہے جنہوں نے اس کے دوران میرے ساتھ اتنی محنت کی اور آج میں یہاں پر پہنچا ہوں. پر افسوس کہ ہم لوگ نہ قدرے ہیں، نہ ہمیں دین کی قدر ہے اور نہ دین والوں کی. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت میرے اساتذہ اور میرے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ثابت قائم اور دائم فرمائے. سامعین محترم، میں نے آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
اے محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سمیع محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے کہ ابھی طالب علم ہوں، جہاں پر میری کوئی غلطی ہوگی میرے استاد جی بیٹھے ہوئے میری غلطی درست فرمائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور معروف آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس نے میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں سے مراد صرف یہ دنیا اور آخرت نہیں ہے۔ سمعین کرام اگر یہ دنیا اور آخرت ہوتی نا تو میرا رب ارشاد فرماتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نہیں میرے بھائیوں، میرے رب نے یہاں پر نہ تو فائد کا صیغہ ایک کا صیغہ استعمال کیا اور نہ تصنیہ کا کہ دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ میرے بھائیوں میرے رب نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب میں نے تو یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سمیع محترم جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تخلیق ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ ہر ایک نبی کی اپنی اپنی عزت، اپنا اپنا مرتبہ، اپنی اپنی وقار، اپنی اپنی عظمت تھی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر آئے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ رب العزت کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر آئے۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے، رب العزت کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر آئے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام دنیا میں آئے تو رب العزت کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر آئے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے تو رب العزت کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر آئے۔ جب باری عملہ کے دار میرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات کے کون مقام کی تو میرے رب نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے محبوبہ تو بھی رحمت کا کچھ حصہ لے کے چلا جا، نہ میرے بھائیوں میرے رب نے پھر قرآن اتارا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سمیع محترم اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو شان کتنی عطا فرمائی کہ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب دنیا میں آئے نا اللہ رب العزت نے انہیں اتنا حسن دیا تھا نا کہ مصر کی عورتیں آپ کے حسن کو دیکھ کر آپ کے حسن پر اس قدر فدا ہو گئی تھی اپنی ہاتھوں پر انہوں نے چوڑیاں پھیر ڈالی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب باری ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات کون مقام کی تو میرے رب نے کہیں قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہیں الم نشرح لک صدرک۔ سمیع محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نام کوئی سننا تھا، ایک مرتبہ جو دیکھتا تھا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت میمونہ بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حجت الوداع کا موقع تھا، ایک دن میرے دل نے چاہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ وہاں پر چلی گئی، وہاں پر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہے کہ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میرے دل نے چاہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں، آپ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھوں کو اوپر کیا نا تو رب کی عزت کی قسم میری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہ رہی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن اتنا تھا کہ میری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہ رہی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حسن کو دیکھ سکوں۔ حضرت میمونہ بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے فوراً اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا۔ جب میں اپنی آنکھوں کو نیچے کرنے لگی نا تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت میمونہ بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جسم کی اور تو نہیں مگر پاؤں کی ایک انگلی نظر آ رہی تھی۔ حضرت میمونہ بنت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ خدا کی عزت کی قسم جب میری نظر اس ایک انگلی پر پڑی نا، رب کی عزت کی قسم اس انگلی کا اتنا حسن تھا کہ ابھی تک
میری آنکھوں سے اس کا حسن ہی نہیں جاتا. سبحان اللہ. خود ہی اندازہ لگا لینا کہ جس نبی کے پاؤں کی ایک انگلی کا اتنا حسن ہو اس چہرے پر دوبارہ کا پھر کیا ہی کمال ہوگا. شاید کا قلم اٹھا لکھ دیا کہ اور صاحب تو سب نے پائے ہیں اور صاحب تو سب نے پائے ہیں پر اس نے سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان نبی نے سب لے کر معراج کا دورہ کرا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرانے کی